آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. پروگرام آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ آداب، خوش آمدید اور خدا نافذ. ناظرین، ہماری کمیونٹی پچھلے 30-35 برس سے یہاں مقیم ہے اور اب ماشاءاللہ ہماری دوسری نسل زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے جہاں انسان اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے، جس میں اکثریت اپنی منزل بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہماری دوسری نسل بہترین تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ ایک بہترین سٹیزن بن کر اس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ صرف میرے ہی الفاظ نہیں بلکہ ایمسٹرڈیم، روٹرڈیم اور ڈن ہاگ کے ویتھودر یعنی میونسپلٹی کے کونسلر کو اپریشیٹ کرتے میں نے خود سنا ہے. اسی حوالے سے ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایمسٹرڈیم کے ایک ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹر نے پوچھا کہ اوریجنلی میں کہاں سے ہوں. میں نے جواب دیا پاکستان. اس نے فوراً بولا کنگریچولیشن، کیونکہ ہماری رپورٹ کے مطابق پاکستانی بچے کسی کرمنل یا غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میرے بچوں، آج اسی سلسلے میں ہم نے اپنی دوسری جنریشن کے نوجوانوں کو انوائٹ کیا ہے. تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز اپنے تو ناظرین چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. میری پہلی مہمان ہیں سمینہ جویا جی، وعلیکم السلام. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں کامران فردوسی اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں افشا عالم خان. تو ناظرین، آج کے ٹاپک کے مطابق ہماری دوسری جنریشن یہاں پہ موجود ہے. ماشاءاللہ یہ یہیں پہ پلے اور بڑے ہوئے، یہیں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہیں پہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے. میں آپ کو یہ بھی تعارف کرواتا جاؤں کہ لیفٹ پہ سمینہ جویا جو ہے، ان کا اپنا بزنس ہے. کامران فردوسی یہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اپنا کلینک بھی شروع کیا ہے. اور ان کے ساتھ افشا عالم خان ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور اپنے یہیں پہ کسی ایڈوکیٹ آفس کے ساتھ منسلک ہیں اور وہیں پہ کام کر رہی ہیں. میں شروع کروں گا کامران، آپ یہیں پہ پیدا ہوئے؟ جی ہاں بالکل، میری پیدائش روٹرڈیم کی. اور روٹرڈیم سے ہی آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی مکمل تعلیم میں نے روٹرڈیم سے حاصل کی. وہاں پر بھی میں نے فیویو یعنی کہ جو اے لیول کے برابر ہوتا ہے وہ میں نے روٹرڈیم سے ہی کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے ایراسمس یونیورسٹی روٹرڈیم میں جوائن کی. وہاں پر میں نے اپنی میڈیسن کی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں. اور گزشتہ 2 سال سے میں ایز اے ڈاکٹر ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کر رہا ہوں. یہاں پہ میں جیریاٹرک ریہیبلیٹیشن اور آرتھوپیڈک ریہیبلیٹیشن. لیکن آپ نے میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کو کلینک وغیرہ بھی شروع کیا؟ جی ہاں، گزشتہ 2 سال میں نے کاسمیٹک میڈیسن میں اسپیشلائز کیا ہے اور ریسنٹلی میں نے اسی میں اپنا کام شروع کیا ہے، انجیکٹیبلس. تھینک یو ویری مچ. جی افشا، آپ نے وکالت جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی. جی آپ ذرا اپنا بتائیں کہ کہاں کیسے آپ نے یہاں پہ شروع کیا؟ میں نے اپنی ساری ایجوکیشن ہالینڈ میں ہی کی ہے. میں 6 سال کی تھی جب ہالینڈ آئی تھی اور یہاں میں نے بھی اے لیول ایکویولنٹ کیا، فیویو جس کو کہتے ہیں. فیویو کیا؟ ہاں جی. اس کے بعد ایراسمس یونیورسٹی سے لاء کیا. لاء کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں لاء پریکٹس شروع کر دی. آپ نے پریکٹس شروع کر دی. تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے لاء ہی کرنا ہے؟ اٹس کوائٹ فنی کہ مجھے پہلے تھا کہ مجھے کارڈیولوجسٹ بننا ہے جب میں یونیورسٹی میں داخل. تو وہ ایک میڈیسن کے لیے آپ کا لاٹری ہوتی ہے، وہ نام نہیں آیا میرا. تو 1-2 ہفتے کے اندر مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا کچھ اور کروں. پھر مجھے ایسا لگا کہ اگر میڈیسن نہیں کرنا تو پھر بالکل کچھ ہٹ کے کروں گی، تو اس سے بالکل تعلق نہ رکھا. تو آپ پھر ایڈوکیٹ بن گئی، وکالت کر لی. جی سمینہ، آپ کتنے برس کی تھی جب یہاں ہالینڈ میں آئے؟ میں 13 سال کی تھی 13 سال. اچھا. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسکول جوائن کیا؟ جی ہاں، میں نے یہاں پہ جیسے ہائی اسکول ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے جوائن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے 18 سال میں آ کے میں نے جاب شروع کر دی تھی. اچھا. ہاں جی، اکاؤنٹ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں جی.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایجوکیشن بھی میری ساتھ ساتھ چلتی رہی. 4 دن میں اور جاب کرتی تھی اور 1 دن میں کالج جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی ہو گئی 21 میں. اچھا. پھر ہسبینڈ آ گئے, انہوں نے کہا نہیں بزنس کرنا ہے. اچھا. تو یہ بزنس کا تحفہ یہ ہسبینڈ کے ساتھ ہی شروع ہوا. ہاں جی. اچھا, بڑا مطلب اس کے بعد صرف آپ بزنس ہی کر رہی ہیں. تو ناظرین دیکھیں, یہی میرا ہمارا مقصد تھا آج اپنے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروانے کا. اور یہ بلکہ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے کہاں اپنی جو ہے کامیابیاں حاصل کی. تو شروع میں آپ ہی سے کرتا ہوں. تو یہ جو بزنس ڈیسیژن تھا یہ آپ کا اکیلے کا تھا یا کہ آپ کے ہسبینڈ نے, جیسے آپ نے کہا آپ کا ہسبینڈ کا, یا اس کے ساتھ کسی اور کا بھی تھا؟ نہیں, بیسیکلی میرے ہسبینڈ کا ہی تھا. اچھا. کیونکہ میرے پاس جاب تھی پکی. اچھا. اور اس کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل تھا. اچھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں تم جاب چھوڑ دو, اس میں کچھ نہیں پڑا, تو ہم اپنا بزنس کریں گے. یعنی آپ نے جرأت کی اس وقت, یا کہ آپ ظاہر ہے جب انہوں نے کہا تو پھر کرنا ہی تھا. تو اس کو کرنا تھا. جی کامران, یہ جو ڈاکٹر بننے کا فیصلہ آپ نے خود کیا یا کہ آپ کے والدین نے آپ پہ مسلط کیا؟ دیکھیں ہمارے کلچر میں اکثر والدین جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یا ڈاکٹر بنے یا وکیل بنے. اسی طرح میرے والدین کی بھی خواہش یہ تھی کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں, اور ڈاکٹر بننے کا فیصلہ میں نے خود کیا تھا. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اس لائن میں جانے کا. تو آپ نے وہ حاصل کر لیا جس لائن کو آپ نے زندگی میں سوچا ہوا؟ جی, اللہ کے شکر سے میں نے حاصل کر لیا. آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آئی ایم کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ. جی ارشا, جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے کارڈیولوجسٹ بننا تھا لیکن وکیل بن گئی, تو کیا آپ اپنے اس فیصلے سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ یس, ویری مچ. ویری مچ. آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یار میں کسی چیز کو مس کر دیا؟ نہیں, سچ بتاؤں گاڑی مس کی؟ نہیں, میں نے کبھی فیل نہیں کیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ پہلے جو سیمسٹر تھا میرے لاء کا, تو جو میڈیکل یونیورسٹی روٹرڈم وہ پہلے آتی ہے اور لاء والی اس کے بعد میں آتی تھی. جب بھی میں وہاں سے گزرتی تھی تو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی تھی, کاش میں یہاں پڑھ رہی ہوتی. پہلا سیمسٹر گزرا, دوسرے سیمسٹر, تیسرے سیمسٹر میں نے کوئی دھیان ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں لاء کر رہی ہوں, کچھ ہٹ کے کر رہی ہوں. اس وقت اتنے لائرس تھے بھی نہیں پاکستانی. اپنے آپ کو آپ نے موٹیویٹ کیا. ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس کے بعد کبھی ریگریٹ بھی نہیں, کبھی ریگریٹ بھی نہیں ہوا. تو اس میں کچھ آپ کو مشکلات بھی آئیں؟ کیسی مشکلات آ گئی؟ کہ جیسے کہ آپ نے مطلب کہ ایک سوچا کچھ اور تھا اور ماس میں اس کے کہ آپ حسرت بھری نگاہوں سے گزرتی تھی وہاں پہ. وہ تو پہلا ایک سیمسٹر تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. بالکل. جب مائنڈ سوئچ ہو گیا کہ میں لاء کر رہی ہوں اور اسی میں آگے جاؤں گی, تو پھر مڑ کے نہیں دیکھا. کامران, یہ آپ بتائیے کہ آپ جس وقت میڈیسن کر رہے تھے تو اس وقت کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ وہ کچھ اپنی جو کمیونٹی میں جو بچے ہیں ان سے ڈفرنٹ کچھ کر رہے ہیں؟ جس وقت میں نے اپنی اسٹڈی شروع کی تھی اس وقت ہمارے پاکستانی ینگسٹرز جو ہیں کم اس لائن میں تھے, اور یعنی کہ آئی واز ون آف دا فیو پاکستانیز جو کہ اس لائن میں آیا. بالکل اس لائن میں تھے, اور اس لیے اکثر یعنی کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم یعنی کہ ایک ڈفرینٹ چیز کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت زیادہ پاکستانی اس لائن میں ہے, اور بہت زیادہ پاکستانی اس وقت میڈیکل میں کافی لوگ ہیں, بہت پاکستانی اس وقت میڈیکل لائن میں ہیں. بالکل. اچھا, آپ سمینا آپ نے جس وقت فیصلہ کیا کہ جی میں بزنس وومن ہی بنوں گی, لیکن اس میں آپ نے جس وقت جاب شروع کر دی تو آپ کا خیال نہیں آیا کہ میں بھی کوئی ڈاکٹر یا وکیل اس قسم کے پروفیشن میں جاؤں؟ نہیں, اس وقت نہیں آیا. بالکل ڈائریکٹلی آپ کا جاب کرنی ہے اور آپ کے خاوند آئے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو آج کل کی جنریشن ہے اس کو بس یہی ہے کہ ان کو سیکورٹی چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس فیوچر سیف ہونا چاہیے, تو وہ ان کو جاب میں لگتا ہے. اپنے بزنس میں سب سے زیادہ رسک ہے, تو اپنے ذمہ میں رسک تو بہت بڑا رسک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بزنس کرنا ہے نا, تو ان کو لینگویج نہیں آتی تھی اس وقت. تو ان کو میری سپورٹ obviously پاکستان سے جو بچہ آئے گا تو اس کے لیے تو لینگویج اتنی آسان نہیں ہوتی. ہاں جی, تو اس لیے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم جاب چھوڑ دو, تو تم میرے ساتھ بزنس میں سپورٹ کرو مجھے. اچھا. تو شروع میں ظاہر ہے پھر بہت مشکلات آتی ہیں بندے کو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شروع کی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ آگے جا کے بہت آسانی دیتی ہیں بندے کو. وہ آپ کو اچھی پریکٹس ہو گئی اس میں, آپ نے اچھا سوچا. لیکن یہ خیر میرا خیال ہے اس میں آپ کو کچھ کسی سے ایڈوائس بھی تو لی ہوگی کہ جو بزنس مین ہے, کچھ ایسی بات؟ نہیں, ہم لوگ جب یہاں کے
नाम लिखवाने गए कि अपनी कंपनी हमने खोलनी है, तो उस वक्त हमें आइडिया भी नहीं था कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारे मेहमान जो हैं हमारी दूसरी जनरेशन से हैं, और ये वो मेहमान हैं कि जिन्होंने यहीं पे तालीम हासिल की और अपने प्रोफेशन को बड़ी कामयाबी से निभा रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलते हैं और मैं उसका आगाज़ करूँगा दोबारा कामरान से। कामरान, आप अभी इस जॉब भी कर रहे हैं और आपने साथ क्लिनिक भी शुरू किया। ये जॉब से क्लिनिक का कैसे ख्याल आया? ड्यूरिंग माई स्टडी मुझे कॉस्मेटिक मेडिसिन में मेरी इंटरेस्ट पैदा हुई और मैंने स्टडी मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इसमें स्पेशलाइजेशन शुरू कर ली कॉस्मेटिक मेडिसिन में। और साथ ही मैंने जो है क्योंकि ये कॉस्मेटिक ब्रांच में आ जाता है, लेकिन डॉक्टर बनने का क्योंकि मुझे हमेशा शौक़ था, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का हमेशा शौक़ था, इसलिए मैंने मेडिसिन में यानी कि एज अ डॉक्टर भी जो है मेरा काम करने का मुझे शौक़ था, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब भी शुरू की और मैं जेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन में इस वक्त काम कर। उसके साथ साथ आपने अपना वो किया। तो अफशा, आपने कितना अर्सा हो गया आपको इतनी जॉब शुरू की है? 13 साल से मैं वकालत कर रही हूँ। वकालत कर रही हैं 13 साल से पहले? तो इसी एक ही ऑफिस में जहाँ पे कि इसके अलावा कहीं और भी? इसी ऑफिस में करी, लेकिन पहले एज ए जॉब कर रही थी। अच्छा। और अब 4 साल से माशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस है। एज ए डच में कहते हैं मात्सखाब, हम 5 लॉयर्स हैं जो जॉइंट करके उस फर्म को चलाते हैं। अच्छा, तो आप पांचों इंडिपेंडेंट हैं, आपके अपने अपने क्लाइंट्स आते हैं। तो किस किस्म की वकालत कर रही हैं जिन्हें यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ शोबे होते हैं? हाँ जी, वो मैंने जब स्टडी की थी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ किया था, और प्रैक्टिस में जब पहुंची तो इमिग्रेशन लॉ हो गया, फैमिली लॉ में स्पेशलाइज किया है, और सोशल सिक्योरिटी लॉ कर लें। और इनमें क्या फ़र्क क्या होता है? किसमें? कि जो फैमिली लॉज और सोशल लॉ क्या ये सारे कानून यानी अलग-अलग पढ़ने पड़ते हैं? जिस वक्त आप पढ़ती हैं यानी आपने लॉ किया तो लॉ में सब कुछ मिक्स नहीं आ जाता है? हाँ, लॉ में आप जब पढ़ते हैं तो बेसिक होता है सब कुछ, और प्रैक्टिस हमेशा आपकी किताबों से डिफरेंट होता है। सो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फैमिली लॉ ऑफ कोर्स, सिविल लॉ वो डिफरेंट है, इमिग्रेशन लॉ डिफरेंट है। तो ये आपको प्रैक्टिस में आने के बाद होता है? हाँ बिल्कुल, हम साथ में पढ़ते भी रहते हैं। वी हैव टू अपडेट आवर नॉलेज, तो हर साल हमें कोशिश उसको साथ साथ मेंटेन करना पड़ता है। आता हूँ जी अपना समीना, आपने जिस वक्त कहाँ से शुरू किया अपना बिजनेस? हमने अपना बिजनेस हॉलैंड में शुरू किया। नहीं वो तो दुरुस्त है, लेकिन हमने कहीं मैंने जैसे एक चीज ये जिसके यानी आपने पहले कोई अपना शोरूम लिया या कहाँ से? हमने पहले 4-5 साल घर में से शुरू किया। ये मेरा मतलब है। हाँ जी, अपने घर में से शुरू किया। घर में ही आपने? हमने ऑफिस बनाया था। अच्छा। हाँ जी, और उसके बाद हमने पाकिस्तान से चीजें मंगवाई। सोकर बाल हम लोग शुरू किया हमने सोकर बाल से। अच्छा। तो फिर ऑफिस घर में ही होता था। ठीक है। तो जॉब तो छोड़ दी थी। तो फिर ये था कि हम सुबह निकल ये चैलेंजिंग नहीं था कि जिस वक्त अपने आप जॉब छोड़ दी, अब मतलब रोटी रोजी भी आनी है? हाँ, और साथ बिजनेस भी शुरू कर दिया? हाँ जी, लेकिन जॉब को एक सारा टाइम में पूरी नहीं छोड़ी थी, एक ही टाइम में ना। अच्छा। थोड़ी थोड़ी करके छोड़ी थी। आसरा रखा था थोड़ा थोड़ा। जाहिर है कि बंदे के बिल तो पे होने हैं ना। हाँ नहीं, तो वो तो साथ साथ चलते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमने घर में से शुरू किया, ऑफिस घर में था, तो सुबह हम लोग निकलते थे दोनों सेल करने के लिए, तो शाम तक हम लोग 5-6 कस्टमर करते थे पूरे हॉलैंड में। अच्छा। तो फिर हम लोग ये होता था कि उस टाइम में तो बस बिस्रा बोरिया उठाया और चल पड़े। और क्या जाके तो लोगों जो आपके क्लाइंट से उनसे पहले अपॉइंटमेंट बनाते थे या यूं ही चले जाते? कुछ लोग अपॉइंटमेंट दे देते थे, कुछ नहीं देते थे। अच्छा। तो फिर उसमें रिस्क होता था, लेकिन हम लोग 5 अपॉइंटमेंट रखते थे दिन में, जिसमें से 2 के साथ हमने टाइम लिया होता था और 3 हम वैसे ही चले जाते थे। आपको वकालत कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। ये आप इनको अफशा को मतलब कैसे किस लेवल पे देखती हैं? नहीं, मैं इनको बहुत टॉप पे देखती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वकालत और जो डॉक्टर मेडिसिन है ये बिजनेस से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैंने तो कंबाइन किया हुआ है ना, बिजनेस भी कर रही हूँ। हाँ जी। और अपना कामरान, आपने माशाल्लाह जिस वक्त मेडिसिन की दी उसके बाद आपके ख्याल में था कि मैं क्लिनिक करूं, तो ये जो आपने जो क्लिनिक शुरू किया है इसमें करते क्या है आप?
اس میں میں کاسمیٹک میڈیسن میں نے اسپیشلائز کیا ہے، اور انجیکٹیبلس یہ ایک فیلڈ ہے جو گزشتہ 10 سال سے بہت زیادہ پاپولیرٹی میں. یہ کیا بتایا ہمیں نہیں پتا یہ انجیکٹیبل کیا ہوتا ہے. میں جو ہوں اینٹی ایجنگ اسپیشلسٹ ہوں، جس میں میں بوڑھا نہیں ہونے دیتا. بالکل. ناظرین آج کا پروگرام 6 گھنٹے کا چلے. بالکل. آپ بتا کے جائیں گے کہ ہم بڑھاپے کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. ہمیشہ سے انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی ایج کو روکے اور بوڑھا نہ ہو، کیونکہ بڑھاپے کے ساتھ انسان کو کئی یعنی کہ پرابلمس، ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں. بالکل. مشینری گھس جاتی ہے. بالکل. اسی طرح یعنی کہ انسان کی اپیرنس میں جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے، جھریاں آ جاتی ہیں، اسکن جو ہے ڈل ہو جاتی ہے. لیکن صرف بڑھاپے کی وجہ سے ہی نہیں، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کچھ بیماریاں ہیں جن میں تو کور کیسے کریں گے آپ اس کو؟ میڈیسن کے ساتھ. جی ہاں بالکل، میڈیسن کے ساتھ. سب سے مشہور اس وقت وہ کام نہیں چلے گا دعا فقیرات رحم اللہ. نہیں بالکل وہ کام نہیں چلتا. اور جو مارکیٹ میں کریمز اور باقی جو چیزیں ملتی ہیں یہ بھی ان جھریوں کو یا ڈل اسکن کو ختم نہیں کرتی. وہ کریم وغیرہ بھی جو نا اتنی زیادہ نہیں ہے. نہیں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کا کچھ ہوگا. جو علاج ہم کرتے ہیں البتہ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو رنکلز ہیں اور جو ڈل اسکن ہے وہ جو ہے بہتر ہو جائے. جی سمینا، آپ نے کون سے آئٹم سے شروع کیا اور کہاں اس وقت اپروکسیمیٹلی تھوڑا شارٹ سا بتائیں. جی ہم نے فٹ بالوں سے شروع کیا. فٹ بالوں کا کام جو ہوتا ہے وہ سمر میں ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ کام تو ہمارا کافی چل گیا تھا نا، تو پھر ہمیں یہ تھا کہ اب سردیوں میں کیا کریں گے. اچھا. سردیوں کے لیے بھی کوئی آئٹم ہونی چاہیے جو ہم سردیوں میں بیچیں گے. تو اس طریقے میں ہم لوگ مارشل آرٹس میں آ گئے. یعنی وہ اپنا فٹ بال سے نکل کر ہم لوگ فٹ بال بھی ہم لوگ ابھی بھی بیچتے ہیں، لیکن ہم لوگ مارشل آرٹس ہم نے شروع کر دیا. تو اگر میرا مطلب کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں تو ایک آدھ فٹ بال مجھے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. آپ سارے لے لیں. سارے لے لیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ سردیوں میں کیا ہونا ہے. ہاں جی، پھر ہم نے پلان بنایا کہ سردیوں میں بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. فٹ بال تو گرمی میں بکتے ہیں، تو سردیوں کے سیزن میں ہم کیا کریں گے پھر. تو پھر ہم لوگ مارشل آرٹ میں آ گئے، جوڈو، کراٹے، کک باکسنگ، MMA. تو پھر ہم نے وہ فیلڈ شروع کر لی ساتھ. تو فٹ بال کا کام وہ بہت کم ہو گیا پہلے سے. ابھی آج کل تو یہ کیا وجہ ہے کم ہو گیا؟ کرائسس. یہ کرائسس ہے تو لوگوں نے فٹ بال کھیلنے چھوڑ دیا؟ نہیں، خریدنا چھوڑ دیا. اچھا. ہاں جی، وہ پاٹے پرانے نہ گزارا کر رہے ہیں. ہاں جی، یہی چل رہا ہے بس نا. تو ہماری زیادہ تر کمپنیز جو تھی وہ فٹ بال گفٹ کرتی ہیں جب کوئی موقع آتا ہے اپنے امپلائیز کو یا اپنے کسٹمرز کو تحفہ دینے کے لیے، تحفے کے لیے، پریزنٹیشن کے لیے. تو وہ ہمارے کسٹمرز تھے بہت زیادہ. اچھا. تو وہ جب کرائسس آیا تو کمپنیز جو ہیں ان کے پاس وہ فنڈز نہیں تھے. اچھا. تو اس لیے فٹ بال کا کام کم ہو گیا. اچھا، کم ہو گیا. تو اس کے بعد ابھی آپ مطلب باقی دوسرے کون سا ہے؟ ابھی ہم مکس مارشل آرٹ کر رہے ہیں. ابھی 90% ہمارا مکس مارشل آرٹ ہے. مکس مارشل آرٹ. ہاں جی. اس کا مکس اس میں درمیانے کیوں لگا جی؟ اس میں ساری سپورٹس ہوتی ہیں جو جوڈو کہہ لیں، کراٹے، ٹیکوانڈو، فری فائٹ، کک باکسنگ، باکسنگ، ان سب سپورٹس کو ان کا نام مکس مارشل آرٹ ہے. سب تو نہیں خیر، لیکن کافی ساری یاد ہے. اچھا جی. سمینا، آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے پرابلم ہمیں آتے ہیں، تو اس میں جیسے ایک ہماری کمیونٹی کے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا موسٹلی کس قسم کے کلائنٹ آتے ہیں؟ کہہ لیں سارے. ڈچ لوگ بھی ہیں، ترکش ہیں، مراکش ہیں، پاکستانی بھی ہیں. لیکن اگر آپ ڈائیورس ریشیوز کی بات کریں تو وہ پاکستانیوں میں ابھی کم ہے، یعنی کہ اپ کمنگ ہے. مراکش اور ترکش میں زیادہ ہے ینگ جنریشن میں ڈائیورس. وہ اور زیادہ ہے. وہ بھی زیادہ. لیکن ہالینڈ میں بھی تو ہے نا 1/3 جو میرجز ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. 1/3 ان ہالینڈ. لیکن ہماری بھی تو پرسنٹیج تقریباً ایسی آتی ہے. تقریباً اب بڑھ رہا ہے نا، ہو گیا اب کمی ہے. تو مراکش، ترکش بھی اسی ریشو میں آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پاکستانی بھی اسی ریشو تک پہنچ جائیں گے. لیکن 1/3 نہیں ہے ابھی. خواتین و حضرات دیکھیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی زندگی آسان چیز نہیں ہے. ایک ہماری وہ وکیل ہیں، ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں، ایک ہماری بزنس وومن ہیں،
اور بزنس بھی کرنا آسان بات نہیں ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے جو بتا رہے ہیں جو انہوں نے جو کام شروع کیا ہے, خیر وہ تو بڑا وہ اپنا میرے لیے تو بڑا اچھا وہ ایک سجیشن لے کے آئے ہیں. وکالت میں دیکھیں کہ پرابلم جو بڑھتے جا رہے ہیں, ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں, اور میں دیکھ کے یہ حیران ہوا ہوں. ہم لیکن جو ترکش مراکش ہیں ان میں ہم سے بھی زیادہ ہے. جی ابھی ایک وقفے پہ چلتے ہیں اور وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات ویلکم بیک. اب ہمارا جو پروگرام ہے الحمدللہ اس کو دیکھیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنے بارے میں اور تفصیلیں بتا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ جو چیز ہے یہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک گائیڈ لائن ہوگی کہ یعنی ایک وقت آتا ہے جب بچے اسکول سے یا کالج سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. میرا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہاں یہ جو ہمارے پروفیشنز ہیں یہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے, آنے والے جو بچے ہیں جو ہیں ان کے لیے بھی ایک انٹرسٹ پیدا ہو کہ یہ کون سا پروفیشن ان کے مطابق وہ فالو کر سکتے ہیں. تو کامران پھر دوبارہ آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ آپ ایجنگ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. جی تو ایجنگ کیا سٹاپ کی جا سکتی ہے, روکی جا سکتی ہے, یا کہ ڈیلے کی جا سکتی ہے؟ ڈیلے کی جا سکتی ہے میڈیسن کے ساتھ. ہاں بالکل, کچھ میڈیسن کے ساتھ اور کچھ جو ہے لائف سٹائل کے ساتھ. لائف سٹائل بھی ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے. بالکل وہ جیسے کہتے ہیں دوائی کھاؤ لیکن ساتھ پرہیز ضروری ہے. جی ہاں بالکل, پرہیز کے بغیر دوائی کا اثر نہیں ہوگا. بالکل, لیکن وہ واقعی ایسی کچھ چیز ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں گزشتہ سالوں میں اس چیز پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے, اور کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ جس سے ہم لوگ ایجنگ جو پروسیس ہے اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. اور آنے والے سالوں میں اس میں کچھ میڈیکل بتا سکتے ہیں کیسے ڈیلے ہوتی ہے, کون سے ہارمونز وغیرہ ہیں جو اس کو سٹاپ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نہیں. ہاں جی, اس میں ہم تو ویسے بھی نہیں سمجھیں گے. جی ہاں, دراصل جو اگر آپ سیلز کی یعنی کہ سیلز میں اگر دیکھیں تو ڈی این اے ہوتا ہے, اور جو ڈی این اے جو ہے اس کے اندر جینز ہوتے ہیں, اور ان جینز سے جو ہے نا یعنی کہ جتنی بھی جو میجر ڈیزیزز ہیں وہ اکثر ان جینز کی ڈسفنکشن یا اس میں کوئی میوٹیشن وغیرہ ہو جائے تو اس سے ہوتے ہیں. اب سائنس اس وقت اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ جتنی بھی جینز ہیں ہم نے ان کو سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اور اب ہم ٹارگیٹڈ جو ہے ڈیزیزز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ جینز سے اینالائز کرنے کے بعد بالکل آپ ان کو باقاعدہ انالیسس کریں گے. بالکل, اس وقت ڈاکٹر جو ہے this is what you are going to do. بالکل, اگر میں آتا ہوں میں تو میرا مطلب جوان ہی رہتا ہوں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم آپ کا ایک یعنی کہ ایک چارٹ بنائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی آپ کی فیملی میں کون سی ڈیزیزز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں, وہ مجھے بتانی ہوں گی, وہ آپ کو بتانی ہوں گی کہ بھئی آپ کے علم میں کون سی ڈیزیزز ہیں جو آپ کی فیملی میں زیادہ اوکر کرتی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کا بلڈ لیں گے اور اس بلڈ کے اوپر ہم اسپیشل ٹیسٹ وغیرہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر ایک پروفائل نکلے گا جس میں ہم بتا سکیں گے آپ کو کہ آپ کو کس ڈیزیز کا زیادہ رسک ہے, اور ان رسک کو کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو وہ آپ اس کا رسک کو کم کرنے کے لیے کیا دوائی دیں گے یا دوا دیں گے؟ ہاں, ہم دعا جو ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن دوائی بھی دیں گے, اور آپ کو کچھ لائف سٹائل کچھ پرہیز بھی بتائیں گے کہ بھئی آپ کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کچھ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے. اس وقت جو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ تب جاتا ہے جب اس کو سمٹمز ہوتے ہیں, جب اس کو بیماری ہوتی ہے, لیکن مستقبل میں ہیلتھی پرسن جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پریونٹیو کام ہوگا. یہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, یہ نئی ٹیکنالوجی جو نئے آنے والے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے اور بھی سود مند ہوں گے, وہ پریونٹیو کام کریں گے. ہم 200 سال رہنا شروع کر دیں تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اناج کی کمتی آ جائے گی. بالکل, آبادی ویسے بھی بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ ہے. پہلے بھی کافی کمی آ رہی ہے. سمینا, آپ نے جس وقت یعنی فٹ بال سے یہ جو آپ نے جو فائٹ سپورٹ ہے اس کی طرف اپنا امپورٹ وغیرہ شروع کیا, تو اس کو آپ نے یہاں سے کیا پہلے سیمپلز وغیرہ منگوائے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مارکیٹنگ کی, یا جیسے ون ٹو دا سیکنڈ ڈے آپ نے کہا نہیں, ہمیں ماشاءاللہ سے کسٹمر مل گئے تھے ادھر ہالینڈ میں ہی جو ہم سے فٹ بال لیتے تھے لیکن ساتھ میں مارشل آرٹ بھی بیچتے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے آپ یہ بھی منگوا کے بہت ہیلپ ہوگی. ہاں جی, بڑے خوش ہوئے, آج تک ہمارا بڑے خوش ہوئے, بہت اس وقت خوش ہوئے. ہم تو بہت خوش تھے کیونکہ ہمیں تو فیلڈ کا اس وقت پتہ نہیں تھا, لیکن یہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی فیلڈ میں آپ نکلو تو آپ کو کسٹمر سکھاتا ہے.
آپ کو خود نہیں پتا ہوتا ہر چیز کا، لیکن آپ کو جو آپ کا کسٹمر ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ کوالٹی چاہیے، یہ لیول چاہیے اور یہ پرائس چاہیے. آپ اسی سے سیکھ کے ہاں جی اسی سے کماتے ہیں. ہاں جی. خواتین و حضرات، یہ سمینہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بزنس وومن ہے اور میں ان کے شو روم کو خود دیکھ چکا ہوں. یہ ان کا شو روم آلمیر میں ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور بہت بڑی جگہ ہے جس کو انہوں نے وہاں پہ سیٹل کیا ہوا ہے اور ان کے ماشاءاللہ بڑی بزی جگہ پہ ہے. شو روم بھی چل رہا ہے ان کا اور یہ ساتھ ہول سیل کا بھی ان کے پاس پورا بندوبست ہے. تو میں چلوں گا اپنا افشاں آپ کی طرف. ایک تو وہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کس چیز کی ایڈوائز کرتی ہیں؟ کس فیلڈ میں؟ کس فیلڈ میں؟ امیگریشن لا اور سوشل سیکورٹیز لا. امیگریشن جیسے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ امیگریشن جو سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں یہ تو یہی ہے نا کہ منڈے نو مگا لو کڑی نو مگا لو، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ایک موسٹلی یہی ہے. اور اس میں جو انلیگل ہوتے ہیں، جو لوگ یہاں انلیگل رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ پکڑے جائیں گے. جب وہ پکڑے جاتے ہیں، کسٹڈی میں آ جاتے ہیں، امیگریشن کسٹڈی، تو ان کو بھی اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا گیپ ہے کہ جو انلیگل یہاں پہ ہیں ان کے لیے کوئی چانس بن سکتا ہے؟ ہالینڈ میں کافی اسٹرکٹ پالیسی ہوگی. پوری یورپ سے دیکھا جائے تو ہالینڈ کی سب سے اسٹرکٹ ریسٹرکٹیو پالیسی ہے. سو یہاں پر تو کامیابی میرے خیال میں بہت کم ہے چانسز. لیکن وہ شادی والا بھی چل رہا ہے، شادی کے بیس پہ آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس میں بھی تھوڑی سی سختی کر دی ہے. ریسنٹلی 1 اکتوبر میں پھر کچھ رولز آئے تبدیل ہو رہے ہیں، آ چکے ہیں. ہاں بالکل. تو اس سے بھی کافی تھوڑی سی اسٹرکٹ ہو گیا، لیکن وہی زیادہ موسٹ پاسبلٹی ہوتی ہے. لیکن ایک اور بھی ہے نا، میں نے پیچھے سنا تھا کہ جو پروفیشنلز ہیں اسپیشلی آئی ٹی والے لوگ جو ہیں یہاں پہ، جس پروفیشن میں جن کی کمی ہے وہ لوگ یہاں پہ امپورٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہائیلی اسکلڈ امیگرینٹس. تو ہائیلی اسکلڈ میں کون؟ آئی ٹی کے علاوہ بھی کوئی ہے لوگ؟ آئی ٹی میں اتنا زیادہ نہیں ہے اب، ویسے موسٹلی زیادہ کہہ لیں کہ بھی جنہوں نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، جو یہاں کی برانچز میں اتنی ورائٹی نہیں ہے پبلک میں، تو پھر وہ وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ کہیں پہ وہ لسٹ ہے کہ جس کو کسی وقت ہم اپنے عوام کو بھی بتا سکیں کہ یہ وہ لوگ، یہ وہ پروفیشن ہیں جن کے کچھ گیپس ہیں یا چانسز ہیں یہاں پہ لیگلائزیشن؟ تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن یہ کہ بڑی جو کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں، وہ موسٹلی ہائیلی اسکلڈ امیگرینٹس لیتے ہیں، جس کے شیل ہے اور KLM ہے اور ایک دو اور نام ابھی مجھے میں نہیں آ رہا. اب بڑی ایک ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ امیگرینٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگر آپ ہائیلی اسکلڈ امیگرینٹ ہو تو آپ سرچ کریں، آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے گا. تو خواتین و حضرات، یہ ہیں ہماری آفشاں عالم خان جو کہ یہاں پہ اپنے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہی ہیں اور ایز اے اپنا جاب انہوں نے شروع کیا اور اب ماشاءاللہ وہ اپنا بزنس بھی اسی میں، یہی ان کا بزنس ہے، یہی ان کی روٹی روزی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب وکیل ہیں. اور ان کے ساتھ ایکچولی میں تو پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، میری بیگم کے ساتھ ان کی کافی دفعہ گفت و شنید ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایڈوائزز جو ہیں بڑی آنیسٹ ہوتی ہیں اور اپنی ایڈوائز کوشش کرتی ہیں کہ اپنی ایڈوائز میں لوگوں کا جو بہتر سے بہتر وہ ہو سکے. تو کامران، آپ نے اپنا جو کلینک شروع کیا ہے یہ کہاں پہ شروع کیا ہے؟ جی روٹرڈیم میں. اس میں کیا آپ یعنی ایک تو اے جی کی بات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ مشہور ہمارا جو کام ہے بوٹاکس جو ہے، وہ بہت زیادہ لوگ. بوٹاکس کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بوٹاکس جو ہے یہ ایک ٹاکسن ہے جو ہم مسل میں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. بالکل. اور اس سے جو ہوتا یہ ہے کہ مسل جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو اس کے اوپر جو رنکل ہے وہ رنکل نظر نہیں آتا. اور زیادہ تر یہ اس ایریے میں جو فور ہیڈ کے ایریے میں یا کراؤ فیٹ جو ہے یہاں پر یوز ہوتا ہے. میرے تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، آپ کے ماشاءاللہ ویسے ینگ اپیرنس ہے. لیکن خواتین و حضرات میں تو سرٹیفائی ہو گیا. جی آپ اپنا سمینہ، اس کے بعد اس میں آپ نے اور اس کو بڑھانے کا بھی کوئی آپ کا؟ ہاں جی، ماشاءاللہ سے ہمارا برانڈ اس وقت یورپ میں 16 ملکوں میں اویلیبل ہے اور USA میں، کینیڈا میں بھی ہم نے شروع کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے سال ہوا ہے اپنی شاپ کھولی ہے المیر میں. تو ابھی ہماری اور شاپس کھول رہے ہیں ہم لوگ. لندن میں ایک کھولی ہے، ایک ٹورنٹو میں کھولی ہے. تو ہم لوگ اپنی چین کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. فٹ بالوں سے شروع کر کے ہم نے مکس مارشل آرٹ شروع کیا، اس کے ساتھ ہم نے ایکسپورٹ شروع کی ہالینڈ سے باہر.
यूरोप में अवेलेबल। यानी आपका जो है जो सामान है या गुड्स जो है आप पहले हॉलैंड में आते हैं, यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट? इट डिपेंड्स, जो कस्टमर कनाडा में है वो बड़ी क्वांटिटी लेता है और उसका कंटेनर डायरेक्ट पाकिस्तान से निकल जाता है। पाकिस्तान से निकल जाता है। तो हमने अपना ब्रांड बनाया है जिसकी वजह से हम अपनी सेफ्टी फील करते हैं इसको। यानी आपका एक ब्रांड नाम से चलता है, जैसे कोई बड़ा नाम होता है। हाँ जी, उसी तरह आपका नाम है। इसकी क्वालिटी लेवल्स हैं, इसलिए कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जो है आप यानी आपकी क्वालिटी जो है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुकी है और ब्रांड भी हमारा वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। हमने ये तो करवाया। मैं अगर उसमें क्या को करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्या कर लेंगी? हम लोग केस कर देंगे। वकील भी है, आप भी है, दोनों में। यार ये तो बात बाकी है। बीमार हो गए तो डॉक्टर भी है, बीमार हो तो डॉक्टर भी है, सारा कुछ यहीं पे है। नहीं ये तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सेट किया है इसको। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन और हज़रात हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हमारे माशाल्लाह तीनों ही मेहमान जो हैं वो अपने अपनी फील्ड्स में बड़े स्पेशलाइज्ड हैं। और आप मेरा ख्याल है ये सुन के महसूस कर रहे होंगे कि वो जो उनके फील्ड है वो अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने बहुत ही अच्छे उसकी तफसीलात बताई हैं। लेकिन ये तफसीलात थोड़ी देर के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हम पहले जाते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने प्रोफेशनल्स की। माशाल्लाह इन्होंने अपने अपने महकमों के मुताबिक अपने अपने स्पेशलाइजेशन में बहुत अच्छा और बड़े अच्छे ही तरीके से अपने आप को अपना तफसील बताई हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम चूँकि हम आखिरी सेगमेंट में हैं तो मैं इनसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूँगा। कब्शा ये आपसे शुरू करते हैं। आप माशाल्लाह एक तरफ तो वकील हैं, वकालत आपका पेशा भी है और वकालत आपका बिजनेस भी है। उसमें आप इंसान की घरेलू लाइफ भी होती है। अपनी घरेलू लाइफ में आप कैसी हैं? कैसी है तो मेरा हस्बैंड से पूछे काफ़ी वो सही बता सकते हैं। एक आई ट्राई टू बैलेंस, मैं कोशिश करती हूँ कि एज अ वाइफ जैसे बिहेव करना चाहिए, घर गृहस्थी सब कुछ, कुकिंग खुद करती हूँ और ये सब, और प्रोफेशन भी साथ साथ में आई ट्राई टू हैव बैलेंस। क्या आप समझती हैं कि ये अपना प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल वुमन होते हुए भी घर के सिस्टम को भी चलाया जा सकता है? हाँ ऑफ कोर्स चलाया जा सकता है। यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर। आप चीज़ें मैनेज करें तो सब कुछ हो सकता है। खाना आप खुद बनाती हैं या पका पकाया मिलता है? आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं और मैं भी बनाती हूँ, मिलजुल के। हाँ इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। अच्छा, किसके पास ज़्यादा टाइम। और घर का काम काज सारा कुछ वो भी मिलके करते हैं। ये कामरान आप भी शादीशुदा है? जी हाँ बिल्कुल। शादी है कि शुदा है? शादी है दोनों। चले, और आपके माशाल्लाह बच्चे भी? जी हाँ बिल्कुल, मेरा एक बेटा है। आप घर पे एक अपना घर की जिंदगी कैसी गुजरती? बस मिलजुल कर ही काम घर का करते हैं। आपकी बेगम? मेरी बेगम भी जो है वो डॉक्टर हैं, वो भी जॉब करती हैं। वो भी जॉब करती हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए घर का काम जो है वो मिलजुल पढ़ने भी तो नहीं पड़ते हैं? जी हाँ कभी कभी ये भी ये मरहला भी गुजरता है। वैसे मैंने ये देखा कि आजकल हमारी जो नई जो जनरेशन है वो इतना उसमें कोई अजीब नहीं समझती। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह की सोच है ही नहीं है इस माशरे में, जिस माशरे में हम यहाँ रह रहे हैं। तो क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मेरी बेगम को ना बताना वैसे क्या हर्ज है। मिलजुल कर ही करना चाहिए सब कुछ। मिलजुल कर। आप माशाल्लाह बता चुकी हैं कि आपके हस्बैंड ने इकट्ठा ही काम शुरू किया, तो आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो आप घर कैसे मैनेज करती हैं? मेड रखी हुई है। अच्छा। बच्चों के लिए भी उपवास के लिए रखी हुई है। अच्छा। तो वो डेली आती है आपके पास? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, लेकिन खाना हम लोग खुद ही बनाते हैं। अच्छा। मैं बनाती हूँ या मेरे हस्बैंड बनाते हैं। कौन मजेदार बनाते हैं? वो मेरे से ज्यादा मजे का बनाते हैं। या वैसे कहते होंगे बनाता रहे। मैंने तो खाया, वाकई ने अच्छा था, नहीं ऑनेस्टली अच्छा था। वैसे बंदा तारीफ भी करता रहता है ताकि वो इससे उकता ना जाए। नहीं, वो प्रायोरिटी देते हैं कि कहते हैं कि काम पहले खाना बाद में। अच्छा अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि तुम काम संभाल लो, खाना मैं संभाल लूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कि मैंने करना होता है सारा काम। तो काम आप मेरा ख्याल अकाउंटिंग आप करती हैं? हाँ जी, अकाउंटेंट का काम मैंने खुद ही करती हूँ। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी खुद ही आप करती हैं? एडवर्टाइजमेंट, सेल्स सब मेरे हाथ में है, परचेज सब उनके हाथ में है। अच्छा अच्छा। ये अलग बात है कि वो बहुत उल्टी सीधी चीजें खरीद लेते हैं। अच्छा। तो मुझे मुश्किल से जान छुड़ानी पड़ती है उनसे। तो फिर कोई वो मतलब एक गर्मा गर्मी तो नहीं होती? होती है, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक प्लेटें कम तो नहीं हो जाती? नहीं, वो फिर आप इतना एक दूसरे के साथ सुबह से शाम होते हैं
تو وہ گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے لیے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا کہ یہ آپ یعنی دونوں میاں بیوی پورا دن پوری شام پوری رات اکٹھے ہی ہوتے ہیں, ہم لوگ تنگ نہیں آ جاتے؟ نہیں, ہم لوگ ایک دن ایک دوسرے کو نہیں ایک دن کہ خدا نواز دے کہیں ڈھک دے ٹوٹ جائے. نہیں, وہ جاتے ہیں تو پھر اتنی ساری باتیں ایک دن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ان کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ عادت ہو گئی ہے سب بتانا, آج یہ ہوا, آج یہ کسٹمر آیا, یہ بات. خیر آپ کا جو بزنس ریلیشن ہے اس میں تو ایک قسم کا کولیگ کا ایک رشتہ بھی بن جاتا ہے. میرے خیال سے تو اگر آپ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا ریلیشن اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. جب ایک تھوڑا ویک فیل کرتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سمینا جس وقت آپ یہاں پہ آئیں تو آپ obviously والدین کے پاس آئی تھی؟ ہاں, نہیں, اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی. میرے فادر یہاں تھے, اپنی والدہ کے ساتھ یہاں. آپ والدہ کے ساتھ ہیں, اور اس وقت جس وقت ابھی آپ والدین آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہو کہ اکیلے رہ رہے ہو؟ ظاہر اب تو اکیلے رہ رہی ہوں. اکیلے بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بیماری ہے نا کہ گھر بڑا ہو تو پھر بھی اس کو اپنا اکٹھے رہنے کی نہیں, میرے والدین اور بردر سسٹر سب روٹرڈیم میں رہتے ہیں اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈلف میں رہتی ہوں. ڈلف میں رہتی ہیں. تو آپ کے بچے نہیں, ابھی بچے نہیں ہیں تو اپنا, لیکن وہ ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل. تو وہ بھی اسی فیلڈ میں ہے کسی اور فیلڈ میں؟ وہ آپ ہی کی فیلڈ میں ہے. میری فیلڈ میں؟ اچھا, میری فیلڈ کیا ہے؟ I think as a journalist. اچھا, presentator. ٹھیک ہے. نہیں, میں نے اس لیے کہ میں اس کو مطلب کہ ذرا کلیئر کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے. تو جو دونوں کام سے جس وقت واپس آتے ہیں اور اس وقت آپ اپنا کام ڈیوائڈ کرتی ہیں کیسے؟ ادھر تھوڑا سا اس میں مطلب میں اپنے بچوں کو جو آنے والی جنریشن اسپیشلی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی مطلب کام کے ساتھ گھر کا سسٹم بھی چل سکتا ہے. اس میں ذرا روشنی ڈالیں. میں منڈے ٹل فرائیڈے کے لیے جاب کرتی ہوں اور میں نے اپنے ٹائمنگ اس طرح سیٹ کیے ہوئے ہیں. اگر میں آفس جاؤں تو تھوڑا سا فیلر کے بعد میں جاتی ہوں, ٹریفک جام کے بعد میں جاتی ہوں, اور اگر ہیئرنگس وغیرہ ہو تو اس کے ٹائمنگ کے حساب سے کہاں جانا ہے, ہالینڈ میں کتنے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اور میرے ہسبینڈ جو ان کے ٹائمنگس بالکل ڈفرینٹ ہیں, یعنی کہ کوئی ٹائمنگس ہے ہی نہیں ہے. یا وہ 3-4 دن کے لیے برسل چلے جائیں گے, پھر کچھ ہفتے کے لیے گھر میں ہوں گے, پھر 2 دن ادھر چلے جائیں گے, یا صبح جائیں گے شام کو دیر سے آ جائیں گے. ہماری ٹائمنگس ڈفرینٹ ہے. اچھا. تو اس لیے جس کو ٹائم ملتا ہے وہ کام کر لیتا ہے. ہاں, لیکن وہ پہلے کوآرڈینیٹ ہو جاتا ہے کہ گھر پہ کون کس وقت ہے. ہاں, ظاہر ہے ہمارا رابطہ تو رہتا ہے. نہیں, میرا وہ مطلب نہیں گھر پہ کھانے وانے کا, وہ اس کے لیے تو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے نا کہ کون پہلے آ رہا ہے کون. کامران, آپ نے کھانا وانا پکانا سیکھا؟ جی ہاں, کھانا پکانا آتا ہے. اچھا, تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے پاس آئے تو ہمیں کھانا آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا مل سکتا ہے. مل سکتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ ذرا یہ بتائیں ہماری جنریشن کے لیے کہ ایز اے ہسبینڈ, بیوی بھی کام کرتی ہے, آپ بھی کام کرتے ہیں, آپ کا ماشاءاللہ ایک بچہ ہے, تو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ میری وائف جو ہے وہ پارٹ ٹائم کام کرتی ہیں, سو گھر کی اور ہمارے چھوٹے کی ذمہ داری زیادہ تر میری وائف پر ہے. اور میں کیونکہ فل ٹائم جاب کرتا ہوں اور ساتھ پھر کلینک ہے, تو اس وجہ سے مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے. لیکن جو ٹائم مجھے ملتا ہے تو جہاں پر میں ہیلپ کر سکتا ہوں گھر میں, وہ میں ضرور کوشش کرتے ہوں. آپ بتائیں کہ جو لوگ ایک دم جو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ تو میرے خیال میں یہ کہ اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہیں تو آپ ایک دن کے لیے ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ آپ کو کسی کی چیز ملی نہیں ہے, لیکن دوسرے دن پھر آپ اپنا اس کو کہتے ہیں کہ یہاں کلک چینج کریں کہ بھی اوکے اب یہ نہیں ہو سکا تو اب کسی اور چیز پہ فوکس کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. جی کامران, آپ نے کہا کہ مطلب کہ جو انسان دماغ میں رکھے وہ کر سکتا ہے. میں کل کو دماغ میں رکھوں کہ جی میں وکیل میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں تو بن جاؤں گا. دیکھیں, اگر آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے تو ضرور آپ اس کے نزدیک تو پہنچ سکیں. یعنی اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہ پہنچ نہیں سکوں تو کم از کم ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ تو آپ ذائقہ تھوڑا سا لے سکیں گے. بالکل. جی اپنا سمینا, آپ نے اپنا نصیحت کی ہے یا ایڈوائز کی ہے کہ ارادے مصمم ہونے چاہیے. فائنینس بھی انوالوڈ ہے اس میں, فائنینس کہاں سے آئے؟ فائنینس انوالو ہے لیکن ضروری نہیں ہے. جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ فیملی کی سپورٹ تھی, نہ فائنینس تھا, تو ہم لوگ ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی فائنینس کرتے تھے. تو اب ماشاء اللہ سے اب یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے, ضرورت نہیں ہے کہ فائنینس چاہیے تھا. اب کسٹمرز خود ایڈوانس دیتے ہیں کرنے کے لیے. ناظرین,
ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے اور دیکھیں کہ اس میں آپ نے پورے ہمارے پروگرام میں آغاز دیکھا، درمیان والا حصہ دیکھا، اس کا اینڈ دیکھا کہ ہم لوگوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کیسے یہاں سے اپنا آغاز، اپنے مستقبل کا آغاز کیا، اس کے بعد تعلیم حاصل بھی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے پروفیشنلز میں گئے، پھر اس میں اسپیشلائزیشن کی. اور میرا خیال ہے یہ کہ یہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے جو اس وقت کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس فیز پہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ انہیں اپنے پروفیشنلز حصے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو میں آپ سب کو یہی ایڈوائز کروں گا، ارادے پکے اور سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ حافظ. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہو. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.